السلام علیکم دوستو آپ نے حضرت عمر فاروق کے ہسٹری آف حضرت عمر فاروق کے حوالے سے آپ نے مختلف ایپیسوڈس آپ نے دیکھے ہیں، مختلف اقساط پہ ہم نے پہ آپ نے کمنٹس بھی کیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو آج ہم حضرت عمر فاروق کی ریفارمز کے حوالے سے ان کی انتظامی جو انہوں نے معاملات تھے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور آج حضرت خالد بن ولید کی معزولی پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کے ماموزاد تھے اور فن سپاہی گیری کے مشہور ماہر تھے، اور اس لیے قریش کے رسالہ کی افسری بھی انہی کے سپرد تھی۔ غزوہ احد میں قریش کے اکھڑے قدموں کو انہی کی عسکری تدبیر کی وجہ سے انہیں سنبھلنے کا موقع ملا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد مدینہ پہنچے اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے، اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن عاص بھی اسلام لائے، اور بعد میں حضرت خالد بن ولید فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے ایک دستے کے سالار تھے، اور انہی کارناموں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا زندہ جاوید لقب سے نوازا، جسے کرتاس زمانہ پر ان کا دوام ثبت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں زید بن حارث کی زیر قیادت رومیوں کے خلاف سب سے پہلا لشکر روانہ کیا، تو حضرت خالد بن ولید نے بطور ماتحت کمانڈر اس میں وہ شامل ہوئے، اور جب اسلامی لشکر کے 3 عظیم کمانڈرز جن میں حضرت زید بن حارث تھے، حضرت جعفر طیار، حضرت عباس یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور وہ بڑی حسن تدبر سے پھر وہ لشکر کو وہاں سے نکال لائے، کیونکہ بہت زیادہ صورتحال وہاں گمبھیر تھی اور خراب تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بعد میں مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کی سرکوبی کے لیے ایک مہم روانہ کی، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے کی، جنہوں نے بڑی جرت اور بصالت سے اس معرکے کو سر کیا۔ جنگ یمامہ میں ان کی معرکہ آرائی سے تو پورا عرب گونج اٹھا، اور یہی وہ مہمات تھی جس میں ان کی پھر ہمیں بدقسمتی سے آویزش بھی نظر آتی ہے، اور یہی بات بھی بعد میں ان کی معزولی کا سبب بھی بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کے مختلف شاخوں کے لیے مختلف امیر جو ہے وہ مقرر کیے تھے، جن میں ایک مالک بن نویرہ بھی تھے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیگر سرداروں سے مشاورت کر کے زکوٰۃ کی رقم مرکز نہ بھیجنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک سخت مقابلے کے بعد اسے شکست دی اور اس کو اپنی حراست پہ لے لیا۔ اس کے متعلق حضرت ابوبکر کے واضح احکامات تھے کہ اسے مدینہ روانہ کیا جائے، تاکہ وہ اس کی شریعت کی روح سے اس کی قسمت کا فیصلہ کر سکے، ان کے جرائم کا فیصلہ کیا جا سکے، لیکن حضرت خالد نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسے وہیں قتل کر دیا، اور اس کی وجہ جو روایات پہ درج ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ کہا گیا ہے جب مالک بن نویرہ گرفتار ہونے کے بعد حضرت خالد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کی بیوی لیلہ بھی اس کے ساتھ تھی، جو حسن جمال میں بہت بے نظیر تھیں، اور عرب میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی بڑی شہرت بھی تھی۔ حضرت خالد نے اس کی طرف دیکھا تو مالک بن نویرہ کو مخاطب ہو کر کہا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو لیلہ حضرت خالد کے قدموں میں گر پڑیں اور حضرت خالد سے اپنے خاوند کی معافی کی طلبگار ہوئیں۔ اس کی لمبی اور گھنی زلفیں حضرت خالد پر پڑیں، اور آنکھوں سے جو تھے وہ آنسو رواں تھے۔ اس حالت میں اور اس حال جو میں اس کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی، جس نے حضرت خالد کو مسحور کر دیا۔ یہ بشریت تھی، بشر ایز اے انسان، ایک اسے بشری تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں،
فطری کمزوری بھی انسان کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت خالد کو لیلا کو اپنے قابو میں لانے کے لیے کوئی اور طریقہ تو نہ سوجا، بلکہ اس کے خامند مالک کو قتل کر دیا۔ چنانچہ مالک نے اپنے قتل کے وقت کہا تھا کہ افسوس کہ میری بیوی ہی میرے قتل کا موجب بن گئی۔ اور مالک کا لاشا تڑپ رہا تھا اور خالد نے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی، اور ایک مسلمان عورت کی عدت گزرنے سے پہلے۔ اس طرح جنگ یمامہ میں ایک اور موقع پر مخالفین کے ایک سردار مجاع نے صلح کی درخواست کی، تو حضرت خالد نے معاہدہ صلح کی تکمیل کے لیے مجاع سے کہا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دے۔ اس نے جب انکار کر دیا تو حضرت خالد بن ولید نے اس پر سختی کی، اور اس حد تک سختی کہ اس نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی حضرت خالد سے کر دی۔ ایسے واقعات جو تھے وہ دور صدیق میں ہوئے، اور جب ان کی خبریں مدینہ تک پہنچی تو خلیفہ حضرت صدیق نے حضرت خالد کو طلب کیا اور سخت سرزنش کی، لیکن دوسری جانب حضرت عمر فاروق جو مشیر بھی تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ خالد بن ولید کے ان جرائم پر کڑا احتساب چاہتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر اس کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ وہ سزا دینے سے اس لیے گریزاں تھے کہ ملک میں بغاوتیں ہو رہی تھیں اور مصلحت کے تقاضے کے تحت سرزنش ہی کی گئی۔ جب حضرت عمر نے خلافت کا منصب سنبھالا تو حضرت خالد بن ولید کی کچھ بد اعتدالیوں کی خبریں ان تک پہنچ رہی تھیں، جن میں ایک واقعہ ایسا بھی تھا جس میں حضرت خالد نے ایک شاعر تھے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم بطور انعام دیے تھے، اور ایک غلط کام یہ تھا کہ ایک حمام میں، ان کے متعلق یہ بھی ہے مشہور، ایک حمام میں انہوں نے شراب ملائی اور اس سے اپنی مالش کروائی، یہ بھی روایات میں درج ہے۔ اور ایسے واقعات تو حضرت عمر فاروق جیسی ہستی جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کیسے برداشت کرتے؟ تو انہوں نے حضرت خالد سے جواب طلبی کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے شراب کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ بالکل پانی کی طرح تھی۔ حضرت عمر اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے، اور دوسری طرف شاعر کو انعام دینے کے معاملے پر حضرت خالد نے جواب نہ دیا، تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ خالد کو بلا کر اس کی مشکیں کسو اور سر سے ٹوپی اتارو اور اس سے پوچھو کہ اس نے اشد کو انعام اپنے پاس سے دیا ہے یا مال غنیمت سے دیا ہے۔ اگر مال غنیمت سے دیا ہے تو پھر یہ خیانت ہے، اور اگر اپنے پاس سے دیا ہے تو یہ اسراف ہے، اور ہر دو صورتوں میں اس کو معزول کر کے اس کے علاقے کی ولایت کو اپنے حصے میں شامل کر لو۔ یہ خط حضرت بلال کو کے ہاتھ بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ معاملہ حضرت بلال پر چھوڑ دیا کہ وہ جس طرح چاہیں خلیفہ کی حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضرت بلال نے حضرت خالد کا عمامہ اتارا، اس سے ان کے ہاتھ کے پیچھے باندھے اور مشکیں کسیں، ان کے سر سے ٹوپی اتار کر پوچھا انعام کس مد میں دیا تھا۔ کمال برداشت اور تحمل کا مظاہرہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید اس تمام تر ذلت آمیز سلوک کو نہایت ضبط و تحمل سے برداشت کر رہے تھے، اور جواب دیا انہوں نے یہ انعام اپنے پاس سے دیا تھا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا چلے معزولی ہو گئی، تذلیل بھی، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت عمر نے انہیں مدینہ طلب کیا اور ان سے کہا تم کہاں کے ایسے دولت مند تھے کہ اس قدر خطیر رقم انعام میں دے دی؟ انہوں نے جواب دیا ان فتوحات میں 60,000 درہم بطور مال غنیمت میرے حصے میں آئے تھے، آپ حساب کر لیں۔ حساب کیا گیا باقاعدہ تو معلوم ہوا وہ 80,000 درہم نکلے، تو بقایا 20,000 درہم لے کر بیت المال میں داخل کر دیے گئے۔ حضرت عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب سپہ سالار بنا دیا، اور 17 ہجری میں انہیں ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ چنانچہ وہ حمص کے قریب ایک مقام پر انتہائی غم و اندوہ کی میں وہاں مقیم رہے، اور بعد میں ان کا مدینہ وہ آئے،
اور وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے، جو ان کی بیمار تھی والدہ، ان سے ملنے کے لیے جب وہ مدینہ آئے تو وہیں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہوئی۔ حضرت عمر نے اگرچہ ان کی معزولی پر اعلان کیا تھا کہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا تھا، اور پھر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی حمس کے مقام پر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ان کے بےحد گرویدہ ہو گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو معزول کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے فتح اور ظفر خدا کی نصرت سے ہوتی ہے، یہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہوتی۔ اور آج کا ولاگ ختم ہوا، اور جڑے رہیے گا، اور اس کے بعد ہم ایران کی فتح اور یزدگرد کی گرفتاری، پھر یزدگرد کی بیٹیوں کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک بیٹی شہر بانو کا کبھی کہا جاتا ہے، بی بی شہر بانو کا، کہ وہ یزدگرد کی بیٹی تھی۔ بہرحال اس کے اوپر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے اس پہ دھول بھی اڑائی گئی ہے، اور کچھ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل اگلا ہمارا ایپیسوڈ ہوگا، اگلی قسط کافی طویل ہوگی، جس پر ہم ایران کی فتح کو اور یزدگرد کی حوالے سے اور بی بی شہر بانو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کو ضرور سنیے گا، اس پہ کافی ہماری تحقیق ہے، اور میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے پاس میں پیش کروں گا۔ جڑے رہیے گا، اپنی آرا سے نوازیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔